نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال له تعالى في كلامه الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة وقال ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقال تعالى من أحب سنتي ومن أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللہ تعالیٰ کی حمد، تعریف، تمہید، تحمید کے بعد صلاۃ و سلام سید الاولین والآخرین خاتم الانبیاء والمرسلین سیدنا امامنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی قدر کے لیے لائق صد احترام دوستو، بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں، پھول دل ننھے منھے بچوں، آج کے خطبہ جمعہ میں اگر آپ توجہ فرمائیں گے انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے کچھ نہ کچھ ہمیں سیکھنے سمجھنے کو ملے گا انشاءاللہ، اور اللہ سے ہم نے توفیق مانگنی ہے اور اس پہ عمل کی کوشش بھی کرنی ہے انشاءاللہ۔ عزیزو، دوستو، بزرگوں، دنیا میں ہم کوئی بھی کام کرنے لگتے ہیں نا تو ہم اس کام کے ماہر سے مشورہ ضرور کر لیتے ہیں۔ گاڑی لینی ہو نا تو 10 بندوں سے مشورہ کرتے ہیں کہ کون سی گاڑی لینی ہے، کون سا ماڈل بہتر ہے، کتنے کلومیٹر کرتی ہے 1 لیٹر میں، اس کا سپیئر پارٹ جو ہے وہ مہنگا ہے سستا ہے، کام پاکستان میں ہو جاتا ہے یا پارٹس باہر سے منگوانے پڑتے ہیں۔ وہ کہتا ہے گاڑی تو بہت اچھی ہے اور 1 لیٹر میں 18 کلومیٹر کر لیتی ہے، لیکن اس کے اندر یہ مسئلہ ہے کہ اس کی نا بریک وہ فیل ہو جاتی، تو اس ماہر کے کہنے پہ وہ بندہ پھر اس گاڑی کا خیال ذہن سے نکال دیتا ہے۔ مکان لینا ہو تو مشورہ کر لیتے ہیں کہ اس علاقے میں کس قسم کے لوگ ہیں، آج خریدوں گا کل 4 آنے مل جائیں گے کہ نہیں۔ شادی کرنی ہو تو وچولے فیس لیتے ہیں، وچولے، اور بتاتے ہیں کہ لڑکی والے کیسے ہیں اور لڑکے والے کیسے ہیں۔ ہر بندے سے ہم مشورہ کر لیتے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے معلومات اکٹھی کر لی ہیں،
اب 10 عقل مند بندوں سے ہم نے پوچھ لیا ہے، لہٰذا ان کے پوچھنے کے بعد جب ہم قدم اٹھائیں گے تو ہمیں اس کام کے اندر شرمندگی نہیں ہوگی، جبکہ یہ حقیقت نہیں ہے۔ کوئی بندہ مجھے مشورہ دے کہ یہ کام کر لو اور اس کے مشورے پہ میں کر لوں، ممکن ہے کہ اس میں میرا نقصان ہو جائے۔ کسی عقل مند کے کہے پہ میں رشتہ کروں، ممکن ہے وہ رشتہ اچھا نہ نکلے۔ میں اپنے دادے باپ کے کہے پہ رشتہ کروں، ممکن ہے کہ اس میں کوئی کمی نکل آئے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو بھی کام کرنے لگیں گے اس کے بارے آپ کو جو مشورہ دیں گے اس میں اللہ نے خیر ہی رکھی ہے، خیر کے سوا کچھ بھی نہیں رکھا۔ اگر ہم نے رشتہ کرنا ہے، کاروبار کرنا ہے، مکان بنانا ہے، اللہ سے اولاد مانگنی ہے، اولاد نہیں مل رہی، ڈاکٹروں کے پاس جانا ہے، فیسیں بھرنی ہیں، کیا ان چیزوں کے بارے اللہ کے رسول کے دین میں بھی کوئی مشورہ، کوئی سبق، کوئی درس موجود ہے کہ نہیں؟ یا ساری زندگی اپنی دوستوں یاروں کی مرضی پہ چلنا ہے؟ زندگی ہم اپنی مرضی کے مطابق گزار رہے ہیں اور دعویٰ ہمیں یہ ہے کہ ہم رسول کے غلام ہیں۔ آپ نے مکان بنانا ہو، سیرت کا مطالعہ کریں، رسول بتائیں گے کہ مکان کس قسم کا بنانا چاہیے، نقصان نہیں ہوگا۔ دکان چلانی ہو، رسول کی سیرت پڑھیں، پتہ چلے گا دکان کس طرح چلانی ہے، شرمندگی نہیں ہوگی۔ رشتہ کرنا ہو، رسول کی سیرت پڑھیں، اللہ کے رسول کی سیرت میں مکمل تعلیم ملے گی کہ اس قسم کا گھر ہو تو رشتہ کر لو، اللہ کی قسم شرمندہ نہیں ہونا پڑے گا۔ کل جو کانفرنس ہونے جا رہی ہے اس کا عنوان ہے حرمت رسول، یعنی رسول کی ذات کو حرمت حاصل ہے، احترام حاصل ہے۔ اللہ کے رسول کی بات کو احترام حاصل ہے، جو اللہ کے رسول کی بات پہ عمل کر دیتا ہے اللہ اسے بھی محترم بنا دیتے ہیں۔ لیکن ہم سارے اپنی مرضی کی زندگی جی رہے ہیں۔ بھائی اس کی ایکو بند کریں، آواز ویسے کریں صاف، ایکو بند کر دیں۔ زندگی اپنی مرضی کی جی رہے ہیں، صبح اپنی مرضی کی، شام اپنی مرضی کی، دن اپنی مرضی کے، راتیں اپنی مرضی کی، جوتے اپنی مرضی کے، کپڑے اپنی مرضی کے، شادیاں اپنی مرضی کی، دکان اپنی مرضی کی، کاروبار اپنی مرضی کے، سود مرضی کا، کرپشن مرضی کی، لین دین مرضی کے۔ کسی کو عزت دیں تو اپنی مرضی کی بنیاد پہ، نام بلائیں تو اپنی مرضی کی بنیاد پہ۔ اللہ اور اس کے رسول کی کوئی مرضی نہیں، مولوی اپنی مرضی کے، جلسے اپنی مرضی کے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، ممبر اپنی مرضی کا اور مولوی کے منہ میں موضوع اپنی مرضی کا۔ حضرات اصلاح کہاں سے آئے گی؟ دین اپنی مرضیوں کا نام نہیں، لوگوں کے مشوروں پہ چلنے کا نام نہیں۔ تو مجھ سے پوچھ، لگاتار مہینہ پوچھ، سال پوچھ کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، اس کام کو اللہ کے رسول نے کس طرح کرنے کا حکم دیا ہے۔ میں آپ کا بھائی آپ کو بتاؤں گا کہ اس کام کو کرنے کے لیے رسول کی تعلیمات یہ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزارنے کے ایک ایک کام کے بارے مکمل تعلیمات دی ہیں کہ یہ کام مجھے پسند ہے اور یہ کام مجھ کو پسند نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ ولیمہ، وہ نکاح مجھ محمد الرسول اللہ کو بڑا پسند ہے جس کے اندر تکلفات نہ کیے جائیں، سادہ ہو اور اس میں غریبوں کو بھی شریک کیا جائے۔ لوگوں میری بات پہ عمل کرو، اللہ تمہارے گھروں کے اندر خیر پیدا کرے۔ لیکن ہم ٹھہرے چودھری، ہم نے تو کرنی اپنی مرضی۔ بھئی ہمارا اپنا بھی سٹیٹس ہے، غلام رسول کا، مرضی اپنی، نام غلام رسول، مرضی اپنی، ولیمہ اپنی مرضی کا، 30 لاکھ کا کھانا نہ کھلا لے، اس کو کسی نے چودھری نہیں کہنا۔
جب ولیمے اپنی مرضی کے، رشتے اپنی مرضی کے، اولاد پھر جو آتی ہے دنیا میں وہ ولی اور محدث نہیں بنتی، وہ بھی زندگی پھر اپنی مرضی کی گزارتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ رشتہ کرنا ہو تنکح المرء لاربع ولحسنها ولجمالها ولحسبها ولمالها ولدینها فاظفر بذات الدین، اس کا جمال دیکھو، حسن دیکھو، حسب نسب دیکھو، مال بھی دیکھو، یہ ساری چیزیں ثانوی حیثیت رکھتی ہیں، لیکن جب اس کے اندر دین مل جائے فاظفر بذات الدین، تو اس دین کی بنیاد پہ رشتہ تم قبول کر لو، اپنی مرضی نہ کرنا۔ اپنی مرضی کر کے خالص حسن والی لے آئے تو مسئلہ خراب ہو سکتا ہے، چوتھے دن طلاقوں پہ نوبت پہنچ سکتی ہے۔ پٹھ پیا سونا، میاں جی آنے جڑا کنا نو کھاوے اس وپن نو چولہے چ پاؤنا ہے جو گھر کو دوزخ بنا دے۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ میں اپنے ایک دوست کے گھر گیا، اس کے بڑے خوبصورت دو بیٹے، یوں محسوس ہو کہ چاند کے تراشے ہیں، ٹمٹماتے تارے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی عمر میں انہوں نے مہمان نوازی کی، دسترخوان لگایا، مجھے کھانا کھلایا، میرے ہاتھ دھلوائے، بعد میں میرے ہاتھ صاف کروائے، میرا جوتا رکھا سیدھا کر کے۔ میں جب جانے لگا تو میں نے اپنے اس دوست کو کہا کہ دنیا اگرچہ ہمیں امام مانتی ہے لیکن ہم سے خوش نصیب تو ہے کہ اللہ نے تجھے کتنی اچھی نیک سیرت، اللہ نے بچوں کی ماں خوبصورت خوبصیرت، اللہ نے تجھے بیوی عطا کی۔ امام صاحب فرماتے ہیں کہ میرا وہ دوست کہنے لگا کہ امام صاحب ان کی ماں کا اگر ظاہری حسن بیان کروں تو شاید آپ اعتبار نہ کریں، رنگ کی اتنی کالی ہے کہ کوئلے کی راکھ بھی اس سے پناہ مانگتی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اس میں شرائط پوری تھیں، دین پورا تھا۔ ہمارے گھروں میں ساسنوں کے جھگڑے ختم نہیں ہو رہے، منڈا آندا تھکیا ٹوٹیا ساسوں دے کان پر دیے، گھروں کے اندر جنگ لگی ہوئی ہے، آخرت کی فکر نہیں، قبر کی فکر نہیں۔ 5 بیٹے دے دیے، سب بے دین، 5 کے 5 آ گئے، سب بے دین۔ مرنے کے بعد ایک نہیں جن کو قبر میں فرشتوں کو بطور فخر بندہ پیش کر سکے۔ بنیاد غلط ہے بھائی، رشتہ غلط ہے، مرضی اپنی کی ہے، مقتدی امتی رسول کا، شادیاں مرضی کی، رشتے مرضی کے۔ اسی جٹ ہونے، اسی جٹاں چ کرنا ساڈا نک نہیں جے رہندا، اسی رائی ہونے، اسی رائیاں چ کرنا ساڈا نک نہیں جے رہندا، اسی گجر ہونے، اسی بھی تو زندگی گزارا ناک بچانے کے لیے۔ میرے نوجوان میری بات کو دل کھول کے سن، تجھے فائدہ ہو آج کے خطبہ جمعہ کی اجتماع میں آنے کا۔ اللہ کے رسول سے بھی پوچھ یار، دین اتنا مظلوم ہے کہ وچولے سے تو پوچھ لے، فیس بھی بھر دے، رسول سے نہ پوچھے۔ نوجوان، اللہ کے رسول نے جو معیار مقرر کیا ہے اس معیار کے مطابق رشتہ تو کر لے، تیری زندگی کو جنت رب رحمان بنا دے۔ رنگ کی کائلی، حسن سوپن نہیں، لیکن عادات اتنی اچھی ہیں کہ دل میں احترام بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے۔ عادات بری ہوں تو سیانے کہتے ہیں شکل مومنہ کرتوت ہے، یہ سیانوں نے کہا۔ اس کا مطلب ہے کہتے ہیں شکلاں چ پا کے کھانا ہے، بالکل صحیح ہے۔ سیرت اچھی، رسول نے فرمایا فاظفر بذات الدین، دین دیکھ، دین رسول کی سیرت اپنا اپنے گھر میں نافذ کر، رسول کی سیرت کو۔ کہتے ہیں جب شادی ہوئی تو خاندان کے لوگ کہنے لگے یہ کیا لے آیا ہے، تجھے تھوڑ تھی ٹوٹ تھی، تو لولا لنگڑا تھا، اے کی لے آندا ہے۔ لیکن جب اللہ نے یہ 2 بیٹے دیے، میری بیگم نے ان کی تربیت کی، سارے علاقے کی خوبصورت بیویوں کے خامد میری بیوی کی قسمت پہ، میری قسمت پہ قربان جاتے ہیں۔ حسن بھائی عادت کا، حسن سیرت کا، کردار کا۔ اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں مو لیتا ہے، گفتار کا تو یہ غازی بنا کردار کا غازی،
بن نہ سکا مسجد تو بنا دی شب بھر میں. ایمان کی حرارت والوں نے من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں سے نمازی. بن نہ سکا تر آنکھیں تو ہو جاتی ہیں پر کیا لذت اس رونے میں کہ خون جگر کی امیزش سے اشک پیازی بن نہ سکا. رب سے بیٹی مانگ بیٹا مانگ اولاد مانگ اور اس کے آنے سے پہلے کہہ ربی حبلی من الصالحین ربی حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. تیرے بیٹے کو یورپ نے اغوا کر لیا ہے, اس کے ذہن کو یہ فیشن نے اغوا کر لیا ہے. اللہ سب کے بچوں کو سلامت رکھے. یہ میرا بھائی بیٹھا جس کا بچہ گم گیا تھا, اس سے پوچھو اس کی راتیں اس کے دن کس کرب اور پریشانی میں گزرے. حضرات بچہ میرے پاس موجود ہو, اس کے ذہن میں رسول کی سیرت کی جگہ یورپ ترقی ٹرینڈ ناک آ جائے, سمجھو بچہ اغوا ہو چکا ہے. اور اس اغوا پہ ہمیں کوئی پریشانی نہیں. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. حرمت رسول وہ آندھنے کی دیوں گے, یہ آندھنے کی لے کے آؤں گے. یہ شادی نہیں ہو رہی, بکرا منڈی میں بکروں کی تجارت ہو رہی. حق مہر پہ جھگڑے, جب سیرت سے دور ہوں گے نحوست آئے گی. کوڑی والے کہن منڈے والے کہن کہ سارا کچھ اسی دینا ہے, سارا کچھ اسی کرنا ہے, اور کڑی والے کہن کچھ نہ کرو بس چپ کر کے اللہ رسول دی سنت دے مطابق تو اسی نکالا جو. کڑی والے ٹیل لا رہے نے, منڈے والے راضی نہیں. آتے سار فرنیچر میں غلطیاں, چائے میں غلطیاں, بریانی میں غلطیاں. رشتہ دیکھنے جا رہے ہیں, کوئی بریانی پکوا کے کھا رہا ہے, کوئی چائے بنوا کے پی رہا ہے. رسول کی سیرت کا کوئی نہیں چیک کرتا کہ اس میں کوئی اللہ رسول کا حیا, ادب, احترام, کوئی نماز کی پابندی, کوئی قرآن کی تلاوت کی فکر. میں آپ سارے وابی بیٹھے ہیں نا بڑے تتی قسم کے, یہ جو رشتے شادیاں ہوئی ہیں کس نے دین دیکھ کے کی ہیں مجھے بتائیے. الحمدللہ الحمدللہ میں عظیم اختر نے دین کی وجہ سے رشتہ کیا ہے. میرے سسر پروفیسر ہیں, ڈاکٹر ہیں, بہت بڑے. دنیا انہیں جانتی, ان کی ایک بیٹی تھی, وہ جاٹ ہیں, ہم ارائی ہیں. انہوں نے رشتہ دین کی بنیاد پہ دیا. میری بیٹی 7 سال کی ہے, الحمدللہ فجر کے ٹائم اٹھ کے نماز پڑھتی اللہ کے فضل سے. مروا صبیانکم الی 7 سنین, تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں. تربیت کس طرح کرنی, تجھے برٹش کی فکر, سکول کی فکر, الائڈ کی فکر, تجھے کائنات کے نظام تعلیم کی فکر. تیرے بیٹے کے دل میں رسول کی سیرت اترے, اس کے جسم پہ رسول کی سیرت کا رنگ غالب آئے, یہ فکر کس نے کرنی بھائی. انگلش اچھی ہونی چاہیے, پروننسیشن اچھی ہونی چاہیے, میتھ اچھا ہونا چاہیے, APPLE ایپل. میاں صاحب بیٹھے ہیں, پرانے ماسٹر ہیں. اردو سجے سائڈ سے شروع ہوتی ہے, انگلش کھبے سائڈ سے شروع ہوتی. ان دونوں سائڈوں میں بچہ الجھ کے رہ جاتا ہے, صلاحیتیں کند ہو جاتی ہیں, رٹے پہ لگا دیے بچے. 7 سال کے ہو جائیں تو نماز کا حکم دو. 10 سال تک جو والدین رسول کی سیرت کے مطابق 7 سے لے کے 10 سال 3 سال پیرا دے دیں, اللہ کی قسم نماز ہڈیوں کے گودے میں رچ جاتی ہے. پھر یہ نہیں کہنا پہندا منڈا اٹھدا نہیں, مولوی صاحب دعا کرو. یقین منو کوئی ایڈا وڈا مولوی نہیں کہ توں سستیاں کیتیاں ہون تے اودی کہن دعا تے منڈا اٹھ پوے, ایویں نہیں جی ہونا. محنت کرنی پڑنی ہے, گھر میں اللہ کے رسول کے دین کو نافذ کرنا پڑنا ہے. گھر میں داخل ہوتے ہو کس کے طریقے کے مطابق, بتاؤ مجھ کو. کیا رسول اللہ نے گھر داخل ہونے کا طریقہ بتایا؟ بتایا. کیا ہے بتاؤ, کون سی دعا ہے؟ اللہم انی اسألک خیر المولج وخیر المخرج, بسم اللہ ولجنا وبسم اللہ توکلنا وعلی اللہ ربینا. اور ایک حدیث میں ہے وعلی اللہ ربینا توکلنا, دونوں طرق کے ساتھ ہے. بسم اللہ ولجنا,
وعلی اللہ توکلنا، یہ الفاظ ہیں. اور گھر میں داخل ہوتے وقت بھی یہ ہے کہ دایاں گھر میں داخل کریں. بسم اللہ والحمد للہ اللہم انی اسألک خیر المولج. رسول کے کہے پہ گھر داخل ہو. پتہ ہے کس طرح داخل ہوتے ہیں؟ پھر سن، یہ بات یاد رکھ. عرفان صاحب کی محنت کا مول پڑے کہ کسی بندے کی زندگی میں رسول کی سنت آئے. عمل کریں گے انشاءاللہ. اور آج سے پہلے جس نے اس پہ کیا ہو اسے مبارکباد ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ گھر آئے آتے سار گھر کے اندر 2 نفل پڑھ لے، اللہ اس کے اندر جب تک وہ گھر میں رہے گا ہر شر سے اس کو محفوظ رکھیں گے. کتنی رکھتے ہیں؟ کب؟ اسی آدھے سار آنے روٹی پکی ہے، بڑی آدھی نہیں، نیانے روندے سن. لے تینوں پتہ ہی نہیں، اتوں لڑائی شروع ہو جاتی. میرا ایک دوست اس نے یہ حدیث سنی، مجھے کہنے لگا فیصلہ آباد کا میرا بھائی ہے آصف، حرم آرٹ والے، بڑی محبت کرتا ہے میرے ساتھ، کپڑے کا بزنس مین ہے، کپڑے کا کاروبار کرتا ہے. کہتا قاری صاحب میری گھر کے اندر اکثر آتے سال لڑائی ہو جاتی تھی. اللہ کی قسم جب سے حضور کی اس مبارک سنت پہ عمل کیا، میں وضو کرتا ہوں، وضو کر کے میں 2 رکعتیں پڑھتا ہوں، اتنی دیر میں میری بیگم کھانا تیار کر دیتی. ورنہ مجھے یہ ہوتا تھا کہ میں کرے پیر پاواں تے روٹی اگے پئی ہوئے تو آگا پیچھا ہو جاتا تھا، تو کیا ہوتا تھا؟ جھگڑا ہو جاتا تھا، چشمک پھوٹ پڑتی تھی، پریشانی آ جاتی تھی. آپ نے فرمایا جو بندہ گھر آئے بسم اللہ اللہم انی اسألک خیر المولج و خیر المخرج، بسم اللہ ولجنا وعلی اللہ توکلنا بھی، وعلی اللہ توکلنا، وعلی اللہ ربینا توکلنا، دونوں بار وعلی اللہ ربینا توکلنا یہ بھی ہے. پھر وضو کرے، آتے سار 2 رکعتیں پڑھ لے، گھر کے اندر داخل ہمارے طریقے کے مطابق ہو جائے. آندیاں سار ماں کان نہیں بھرے گی، بوڑھی اگوں نخرے نہیں وکھائے گی. نماز دا طریقہ سنت دے مطابق وضو کر کے مصلی رسول تے کھڑا ہے. شرم یاد ہے نہ آڑی ہو جڑیاں گلاں انہاں کرنیاں نے انہاں تو باز آ جان گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر داخل ہوتے سب پہ سلام بھیجتے اور گھر میں داخل ہو کے سب سے پہلے کیا کرتے؟ مسواک کرتے. کیا کرتے؟ جب گھر میں داخل ہوتے، نسائی شریف میں ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم پہ سلام بھیجتے اور کیا فرماتے؟ میرے بھائی ہمارا کون سا طریقہ رسول اللہ کی سنت کے مطابق ہے؟ واش روم میں جانا ہے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. کس پاؤں پہ بوجھ ڈال کے بیٹھنا ہے بھائی؟ ہم نے تو کمروں کے ساتھ اٹیچ واش روم بنا رکھے ہیں. نیری نحوست. صبح سے شام تک بچے پیمپر ساتھ لیے پھرتے ہیں، نیری نحوست. 7 دن کے بعد کپڑے دھونے والی آتی ہے، لبڑے گندے غلیظ کپڑے کنڈیوں سے لٹکے رہتے ہیں، نیری نحوست. رسول اللہ نے فرمایا، مسند احمد کی حدیث ہے، ان لٹکے ہوئے کپڑوں میں جنات بسیرا کرتے ہیں. تیرے گھر میں پریشانی، تو اپنی مرضی کے مطابق گھر چلا رہا ہے. لوگوں کا بس چلے تو بیڈ کے نیچے واش روم بنوا لیں. آئندہ مکان بناؤ تو کمرے کے ساتھ اٹیچ واش روم نہ بناؤ. میں نے مکان بنایا الحمدللہ، ابھی اس مہینے شفٹ ہو جائیں گے، اللہ خیر کرے. حضرت میاں صاحب کو میں دعوت دوں گا، یہ بھی تشریف لائیں گے. دیکھیں 3 واش روم بنائے لیکن کمروں کے ساتھ اٹیچ نہیں کیے. کمروں کے ساتھ اٹیچ نہیں کیے. کوشش کی ہے کہ جو تعلیمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہیں ان تعلیمات کے مطابق اس گھر کو بناؤں. اللہ کی قسم اللہ نے ایسی مدد کی ہے کہ ایک دن بھی پریشانی نہیں آئی. انجینئر کہے بھئی چلتا نہیں ہے، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں عظیم صاحب اس طرح چلتا نہیں. میں نے کہا نہ چلے، رہنا میں نے کھانا کرسیوں پہ بٹھا کے کھلاتے ہیں، بھی نیچے بٹھا کے چلتا نہیں ہے. تیری مرضی ہو گئی نا، تیرے باپ کا دین ہو گیا. چلتا نہیں ہے، امتی تو رسول کا، مرضی تیری. تیرا معدہ ٹھیک ہو، کھانے سے پہلے مسواک کر، نیچے بیٹھ، پہلے پانی پی،
3 حصے پیٹ کے کر، پینے کے لیے، ہوا کے لیے، کھانے کے لیے. شدید بھوک لگی ہو تو کھانا کھا، بھوک باقی ہو تو ہاتھ کھینچ لے. تجھے 40 60 روپے کا، 80 روپے کا صبح شام دوپہر 3 400 کا کیپسول کھانا نہیں پڑے گا. اسی بھوک لواؤن لی بھی گولی کھانے ہیں، روٹی کھا کے ہضم کرنے لی بھی گولی کھانے ہیں. حکیم مدینہ طیبہ میں آ گیا، ہفتہ عشرہ بیٹھا رہا، کوئی مریض نہیں آیا. صحابی رسول نے پوچھا کوئی مریض آیا؟ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگا نہیں. فرمانے لگے ٹینڈ پھوڑی چاک نکل جا، مریض ہونا بھی نہیں. تجھ سے بڑے طبیب یہاں آ چکے ہیں، محمد الرسول اللہ تشریف لا چکے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. بیماریاں معدے کی خرابی سے پیدا ہوتی ہیں. ہم تو کہتے ہیں کہ شادی پہ آئیں 1500 دے کے جانا، مہینے کا کھا جائیں. او بھئی یہ انسان کا معدہ اونٹ کا معدہ نہیں کہ یہ سٹاک کر لے. شدت کی بھوک لگی ہو تو کھانا کھا، بھوک باقی ہو تو ہاتھ کھینچ لے، بسم اللہ پڑھ. رسول اللہ نے فرمایا مجھے بڑا پسند ہے کہ بندہ کھانا کھاتے اللہ کی حمد بیان کرے، دل کے اندر کہتا رہے الحمدللہ. حدیث کے اندر جملے کہ ہر لقمے کے ساتھ کہے الحمدللہ. صحیح حدیث. کھائے گا کھانا اور کھانا کھا کے بھوک باقی ہوگی ہاتھ کھینچ لے گا، رسول کی سنت کے مطابق پڑھے گا الحمدللہ الذی اطعم وسقى وسوغه وجعل له مخرجا، الحمدللہ الذی اطعمنی وسقانی وکفانی، سبحان اللہ، وآوانی فکم ممن لا کافی له ولا موا، الحمدللہ الذی اطعمنی وسقانی وکفانی وآوانی، الحمدللہ الذی من علی وافضل، اسألک بعزتک ان تنجینی من النار. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھانا کھا کے یہ جملے زبان پہ لاتا ہے، آسمان پہ اللہ فرشتوں کو خاموش کروا کے کہتے ہیں خاموش، میرے فرشتوں ساری کائنات کا چپا چپا ایک ایک مخلوق مجھ رب کی تسبیح بیان کرتی ہے. آج سارا دن مجھ رب کی کوئی تسبیح بیان نہ کرے، میرے بندے نے کھانا کھا کے جس طرح میرا شکریہ ادا کیا ہے، اس ایک بندے کا شکریہ ساری کائنات کی تسبیح سے بھاری ہے. رسول کے طریقے کے مطابق کھا. بچے سے پوچھ یا غلام، رسول اللہ نے بتایا سم اللہ کل بیمینک وکل مما یلیک، میرے بیٹے اللہ کا نام لے کے سجے ہاتھ سے اپنے آگے سے کھا. کھانے کے درمیان میں برکت اترتی ہے. برتن صاف کر، لقمہ نیچے گر جائے صاف کر کے کھا. نہیں معلوم رب نے کھانے کے کس لقمے میں برکت بھیجی ہوئی ہے. کیا کہتے ہیں جی سٹیٹس ہے، سٹیٹس خراب ہو جائے گا، نیچے گر گیا کھانا. پیپسی پی کے تھوڑی سی چھوڑ نہ دیں تو توہین سمجھتے ہیں. ایک شادی میں جانا ہوا، انہوں نے تھوڑی سی چلاکی کی، چکن بھی تھا مٹن بھی تھا. کسی نے مشورہ دیا ہوگا چکن تھوڑی دیر پہلے کھول دیں، 5-4 منٹ کے بعد پھر مٹن لگا دیں. لوگوں نے چکن تھالیوں میں ڈال لیا، بھر لی تھالیاں. میں بھی تھا وہاں، تھالیاں بھری ہوئی ہیں، آواز آ گئی مٹن آ گیا. محمد رسول اللہ کے امتیوں نے بھریاں تھالیاں چھڈ کے پڑھے لکھے کھاندے پیندے گھراں دے چنگی بھلی مہنگی شادی تے سنجیدہ طبقہ یقین منو افسوس ہویا ویکھ کے. تھالیاں چکیاں تے مٹن والے پاسے حضور یہ جو مٹن نے تجھے فائدہ دینا، اللہ کی قسم چکن کے ضائع کرنے سے تجھے نقصان بہت ہو گیا. حضور گھر تشریف لائے، ایک لقمہ نیچے گرا ہوا تھا، اٹھایا صاف کیا، منہ میں اتارا میں قربان جاؤں. عائش لقمے نیچے گرنے نہیں دیتے، یہ روٹھ جائیں تو نسلیں روتی رہتی ہیں، واپس نہیں آتے. فیصل آباد کے اندر ایک نوجوان میرے پاس آیا، کہنے لگا حضرت حالات دن بدن ڈاؤن ہو رہے ہیں، سمجھ نہیں آ رہی. میں نے کہا برچی خانے کا جائزہ لے، تیرے گھر میں رزق کی بے حرمتی ہو رہی ہے. روٹیاں صبح شام کی ٹھنڈی کر کے چھپکلیوں کے پھرنے کے لیے ضائع کی جا رہی ہیں. عورتیں بسا آٹا پیمپر ایک جگہ پھینک دیتی ہیں. رب کو رزق کی بے حرمتی پسند نہیں ہے. جا گھر کا جائزہ لے، اللہ کی ذات گواہ ہے. موٹر مارکیٹ کے اندر میرا وہ بھائی فیصل آباد میں آج بھی کاروبار کرتا ہے، اس نے گھر کا جائزہ لیا، کہنے لگا
حضرت بہت بری صورتحال تھی، میں نے برچی خانے میں رزق کی بے حرمتی کو کنٹرول کیا، اللہ نے میرے حالات پھیر دیے۔ داڑھی اپنی مرضی کی، مونچھیں اپنی مرضی کی، پف اپنی مرضی کے، ٹشن اپنی مرضی کے، اور امتی کس کا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ابھی میں گھر میں داخل ہوا ہوں، میں نے واش روم، برچی خانہ، ابھی تک یہ نہیں بتایا کہ بیوی کو مخاطب کس طرح کرنا ہے، بچوں کو مخاطب کس طرح کرنا ہے۔ سب سے پہلے گھر داخل ہوتے انبیاء کی نشانی کیا ہے؟ وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ۔ حضور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیں، ڈٹ جائیں، چمٹ جائیں، کہتے رہیں کہتے رہیں کہتے رہیں، ہم تجھ سے روزی روٹی کا سوال نہیں کرتے، بس یہ کہتے ہیں کہ جب گھر جا تو پوچھ نماز پڑھی ہے کہ نہیں، بیوی سے پوچھ نماز پڑھی ہے کہ نہیں۔ اور میرے نوجوان، تو کس طرح اس بیوی کے ہاتھ کی روٹی کھا کے دکان پہ چلا جاتا ہے جس نے بغیر وضو کے، بغیر نماز کے تجھے روٹی پکا کے دی؟ اس تیری بیوی کے ہاتھ سے پکی روٹی کھا کے تیرے بچے سکول میں جائیں، کیا خیر آئے گی؟ انکار کر اس روٹی کا جو اس بیوی کے ہاتھ سے آئے جو فجر کی نماز سے باہر ہو۔ حضور نے فرمایا جس نے نماز فجر ادا نہیں کی، موطا امام مالک کی روایت، شیطان آتا ہے اور چارپائی پہ بیٹھ کے 3 گرے باندھ دیتا ہے، اور جو فجر کی نماز نہیں پڑھتا اس کی صبح شیطان کی یاری کے ساتھ ہوتی ہے، وہ گریں کھلتی نہیں۔ حضور نے فرمایا ان 3 گروں کو اگر کھولتی ہے تو فجر کی نماز کھولتی۔ بستر پہ اٹھ کے بیٹھتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقہ سن۔ چلیں تھوڑی سی نیند کی بات بھی کر لیتے، سونا کس طرح سوتے ہیں بھائی، ہم کس طرح سوتے ہیں؟ عرفان بھائی میری باتیں بڑی توجہ سے سنیں، ماشاءاللہ کامیاب ہے، بڑے لوگ ہیں الحمدللہ۔ اللہ آپ کی جوانیوں میں برکت دے، آپ کی محنت کو اللہ قبول فرمائے۔ اگر کوئی میرا بھائی میرے ساتھ اللہ کے لیے محبت کرتا ہے، میرے لیے تو آج کے جمعہ میں ماسٹر صاحب کا بیٹھے رہنا ہی کافی ہے، یہ میرے لیے بہت بڑی عزت ہے۔ ہم ان کی خدمت میں جاتے رہے ہیں فیصل آباد میں، اور بڑی دانائی کی باتیں سیکھی ہیں۔ ان میں سے ایک بات جو مجھے آج تک یاد ہے کہ یہاں کسی دے بن جاؤ، یہاں کسی نو بنا لاؤ، بہتر ہے کہ کسی دے بن جاؤ۔ پوت بن کے روپیہ منگنا سوکھا ہے، پیو بن کے دینا اوکھا ہے۔ اللہ کے لیے رکے، اللہ کی محبت میں رکے۔ میرے دوستوں نے محبت کی، عرفان بھائی نے، ذیشان احسان بھائی نے، ڈاکٹر صاحب نے۔ وہ لڑکا عثمان ملائیشیا میں بیٹھا بار بار رابطہ کر رہا ہے۔ میں ان نوجوانوں کے لیے دعا گو ہوں، علماء کو دین سیکھنے کے لیے بلاؤ، اور ان سے محبت اس لیے کرو کہ یہ اللہ کے رسول کا دین سکھاتے ہیں۔ اللہ ان نوجوانوں کے باپ کو سلامت رکھے، ان کے کاروبار میں برکت دے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے ساتھ اگر میرے بھائی ساتھی اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں تو یہ محبت جنت جانے کی میری دلیل ہوگی۔ میرے پاس اللہ کے فضل سے ثبوت ہوگا کہ اللہ میں تیری رضا کے لیے گیا اور ان لوگوں نے تیرے لیے میرے سے محبت کی۔ اور حدیث ہے رجلان تحابا للہ سبعۃ یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ کوئی سایہ نہیں ہوگا جن 2 بندوں نے میری وجہ سے محبت کی ہوگی، اللہ اپنا سایہ، یہاں عرش کا سایہ نہیں، ایک حدیث میں ہے اظلھم فی ظلی، اظلھم فی ظلی۔ اس کی محدثین نے تعویل نہیں کی، فرمایا ان کو میں اپنا سایہ دوں گا۔ سوتے کس طرح ہیں؟ مراسیوں ڈوموں کو سنتے، موبائل میں ہاتھ پکڑ کے، ڈرامے دیکھتے، جیو کے پروگرام، گانے سنتے۔ آ تیری نیند عبادت بنے، رسول کی سنت کے مطابق سو۔ حضور نے فرمایا جو بندہ سونے سے پہلے وضو کر لے
تو بستر پہ آئے تو آسمان سے ایک فرشتہ آ کے کہتا ہے اللہم طہرہ کما بات طاہرا، اے اللہ جس طرح سونے کے لیے یہ جسم کو پاک کر کے آیا اس کے نامہ اعمال کو گناہوں سے پاک کر۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے کیا پڑھتے تھے؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے سورۃ بنی اسرائیل کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ پڑھیے کبھی؟ چلیں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ سورۃ زمر کی تلاوت فرمایا کرتے تھے، پڑھیے کبھی؟ انشاءاللہ پڑھیں گے۔ کوئی ایک نیند تو 60 سال میں رسول کی سنت کے مطابق سو۔ تیری رات عبادت بنے، اپنی مرضی نہ کر بھائی۔ یہ تو 70 سال کی زندگی ہے، 770 سال کی زندگی بھی ہو تو رسول کی باتیں عمل کرنے کے لیے اس زندگی سے بھی تیرے پاس زیادہ ہیں۔ تو چھوٹی سی زندگی میں اپنی مرضیاں کر رہا ہے۔ مرضیاں کریں گے جنت میں جا کے، ما تشتہی الانفس۔ سورہ زمر پڑھتے تھے، سورہ حدید پڑھتے تھے، سبحان اللہ۔ سورۃ حشر پڑھتے تھے، سبحان اللہ۔ سورہ صف پڑھتے تھے، سبحان اللہ۔ سورہ جمعہ پڑھتے تھے، سورہ تغابن پڑھتے تھے، سورہ سبح اسم ربک الاعلی پڑھتے تھے، سورہ سجدہ پڑھتے تھے، سورۃ ملک پڑھتے تھے۔ وضو کر کے اس طرح کی ٹوٹیوں کی سہولت ہے، واش روموں کی سہولت ہے، اس طرح کی ٹائلیں پتھر اور اینٹوں سے بنے واش روم نہ نہ نہ، لیکن وضو کر کے اللہ کو یاد کر کے، اور آخری جملے یہ ہوتے اللہم لک اسلمت الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک رغبتا ورہبتا ولا ملجا ولا منجا منک الا الیک آمنت بکتابک الذی ارسلت آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت۔ رسول رحمت نے فرمایا جس کے آخری جملے یہ، اس کے بعد اس نے کلام نہ کی، سو گیا، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، مر گیا جنت میں اٹھے گا۔ کتنی قیمتی بات، کتنی آسان بات، لیکن پھر بھی نیند نوجوان کی اپنی مرضی کی۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں رسول اللہ کی حدیث کو بیان کرتے ہوئے، وضاحت کرتے ہوئے کہ حضور کے فرمودات سے تعلیم کر رہے ہیں صحابی، اپنے مقتدیوں امتیوں کو بتلا رہے ہیں کہ جو بندہ وضو کر کے دعائیں پڑھ کے سوتا ہے، اللہ اس کے بستر کو سجدہ گاہ، عبادت گاہ بنا دیتے ہیں، وہ سو جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا ایسے من صلی صلاۃ الصبح فی جماعت فکأنما صلی اللیل کلہ، صبح جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی نیت لے کے سو گیا، سویا بستر پہ ہے، اللہ اس کے بستر کو عبادت بنا کے فرشتوں کو کہتے ہیں اس کی رات کی نیند پوری عبادت میں لکھو۔ اللہم بسمک اموت واحیا، اللہ تیرے نام سے مر رہا ہوں، تیرے نام سے جیوں گا، تیرے بغیر اس نیند سے اٹھانے والا کوئی نہیں۔ صبح اٹھا تو طریقہ کیا ہے؟ مسنون طریقہ کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر پہ بیٹھتے تو 3 بار ناک جھاڑتے، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَبِيتُ عَلَى خَيْشُومِ۔ رومال ٹیشو کی سہولت ہے تیرے پاس؟ رومال ناک کے پاس کر لے، 3 بار ناک جھاڑ، حدیث پہ عمل ہو، تیری سستی غائب ہو، تیرا نماز پڑھنے کو جی چاہے۔ عمل تو کر لے، نماز کے اندر جمائیاں تجھے نہیں آئیں گی، نہ تیری اپنی نماز سستی کی نظر ہوگی، نہ تیرے ہمسائے کی نماز خراب ہوگی جو تیرے ساتھ کھڑا نماز پڑھ رہا ہے۔ الحمدللہ الذی احیانی بعد ما اماتنی، اللہ مجھے مرنے کے بعد تو نے اٹھایا، تعریف تیری، میں تیرے نام سے اٹھ رہا ہوں۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار
لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیت وما للظالمین من انصار ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع اللہ جو دوزخ میں داخل ہو گیا وہ تو ذلیل ہو گیا، جسے جنت مل گئی وہ عزت والا، اسی ٹکے ٹکے دی گالتی آنے میں بے عزت ہو گیا۔ بے عزت بیستی دنیا میں کہے کی، بے عزت وہ ہوا جو جنت سے محروم ہوا، عزت اسے ملی فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز، کلا اس کی پگڑی کا بلند ہوا جسے رب نے جنت الاٹ کر دی۔ یہ پڑھا ہے کبھی سورۃ آل عمران کا آخری رکوع؟ اس کا ترجمہ پڑھ، اننا سمعنا منادیا، اللہ ایک آواز آئی کہ مجھے مانو، ہم نے مانا۔ ان آمنوا بربکم فآمنا، ہم ایمان لانے کے بعد عمل کرنے کے بعد پھر بھی یہ کہتے ہیں ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، اللہ ہم سے بڑی غلطیاں ہوتی ہیں معاف کر دے، وکفر عنا سیئاتنا، تمام پاپوں پہ عفو کا قلم پھیر دے، وتوفنا مع الابرار، موت آئے تو نیکوں والی، موت آئے تو نیکوں والی۔ ربنا آتینا ما وعدتنا علی رسولک، اللہ جو تو نے وعدے کیے ہیں اپنے رسولوں سے وہ وعدے وفا کر، ولا تخزینا یوم القیامہ، ہمیں قیامت کے دن کی شرمندگی سے محفوظ رکھنا۔ یہ صبح صبح رسول دعا کر رہے ہیں، بسم اللہ پڑھ کے وضو ہو رہا ہے، سنت کے مطابق وضو ہو رہا ہے۔ وضو کر کے حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا پڑھتے؟ اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی بصری نورا وفی سمعی نورا وعن یمینی نورا وعن یساری نورا وفوقی نورا۔ یہ جمعہ لے جا، دوستوں سے لے جا، گھر والوں کو سنا، تیرے گھر میں رسول کی سیرت کا چرچا ہو، تیرے گھر میں رسول کی سیرت پہ عمل ہو، اللہ تیری زندگی کو جنت حاصل کرنے کی دلیل بنائے۔ فوت کی ہو گئی تو رسول اللہ کا طریقہ کیا ہے، خوشی آ گئی تو رسول اللہ کا طریقہ کیا ہے، شادی آ گئی تو رسول اللہ کا طریقہ کیا ہے۔ یہاں نوجوان کہتے ہیں جوانی مستانی آؤندیاں نصیباں نال، اے کڑیاں تے کیڑی گل ہے، کڑی دی کڑی مراز پونا کر لین دیو۔ یہی تو موقع ہوتا ہے ثابت کرنے کا کہ دین یتیم نہیں، ڈھول وہ بجائے جس کے پاس تعلیم نہ ہو۔ ہمارے پاس کائنات کے سب سے بڑے معلم کی تعلیم موجود ہے کہ شادی کس طرح کرنی۔ میرے بھائی میں گھر کے اندر کے معمولات، سونے سے اٹھانے تک، اب گھر سے نکلنا ہے، اختصاراً کیا کیا بات رکھوں آپ کے سامنے، کس طرح نکلنا ہے۔ حضور نے فرمایا گھر نکلنے سے پہلے جو بندہ 2 رکعتیں پڑھ لے، جب تک گھر واپس نہ آئے اللہ اسے ہر شر سے محفوظ رکھیں گے۔ انشاءاللہ اس سنت پہ عمل کرنا ہے، انشاءاللہ، اونچی آواز میں انشاءاللہ۔ عمل کی بات ہو رہی ہے، تعلیم کی بات ہو رہی ہے، زندگی جنت بنے، حضور کی سیرت کردار کی بات ہو رہی ہے۔ فرمایا 2 رکعتیں پڑھ کے گھر سے نکل جائے، جب تک واپس نہ آئے، مامون عن الشر، ہر شر سے بچا لیا گیا۔ بسم اللہ توکلت علی اللہ، اللہم انی اعوذ بک ان اضل او اضل او اذل او اذل او اذل او اذل او اظلم او اظلم او اجہل او یجہل علی۔ پہلا اضل اضل ذات کے ساتھ ہے، اللہ میں گھر سے قدم رکھ رہا ہوں، میں کسی کو گمراہ کروں، کوئی مجھے گمراہ کرے، اللہ میں پناہ میں آتا ہوں۔ ان اذل او اذل ذال کے ساتھ میں پھسلوں یا مجھے کوئی پھسلائے یا میں کسی کو پھسلاؤں، اللہ مجھے محفوظ رکھنا۔ ذا کے ساتھ پھسلوں، ذال کے ساتھ اذلہ، کوئی مجھے ذلیل کرے، کوئی رکشے والا میرے اندر گاڑی مارے، وہ مجھے گالی نکالے، میری گاڑی کسی کو لگے میں اسے گالیاں نکالوں، گلی محلے والے کٹھے ہو کے کہن چوری صاحب تانوں کی ہو تو چنگے پلے سو، میری عزت خراب ہو جائے، کوئی میری توہین کرے، میرا نقصان کرے، اللہ میں تو اس سے پناہ مانگتا ہوں، میں قربان جاؤں حضور کی سیرت پہ۔ کمال جملے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔
سواری پہ بیٹھنا ہے تو اتنا تیز نہ بن، موبائل کان میں لگا ہوا ہے، لقمہ منہ میں ہے، سٹینڈ اٹھایا نہیں، ذرا دھیان کر، سواری کو چیک کر، حضور کا فرمان ہے سواری کو چیک کر۔ اگر یہ سواری تیرے لیے رستے میں جاتی مسئلہ بنا رہی ہے تو سواری کو تان نہ کر، خود کو تان کر۔ پہلے گھر سے لیٹ نکلا ہے، آگے سے اشارہ بند ہے، ٹریفک والوں کو گالیاں نکال رہا ہے، گھر سے لیٹ نکل کے کہہ رہا ہے اللہ مینوں ٹائم نہ پہنچا دے، یہ تو رسول کی سیرت نہیں۔ اونٹ کھلا چھوڑ کے کہہ رہا ہے اللہ کی سپرد، ایکلھا ثم وکلھا، پہلے اس کی ٹانگ باندھ پھر رب سے دعا کر، حلال کما پھر برکت کی دعا کر۔ آیت الکرسی پڑھ کے گھر میں پھونک دے، 2 رکعتیں پڑھ کے نکل، یہ دعا پڑھ اللہم انی اعوذ بک ان اضل او اضل او اذل او اذل او اذل او اذل او اظلم او اظلم او اجہل او یجہل علی۔ حضور کی بشارت ہے کہ جب تک گھر واپس نہیں آئے گا اللہ تجھے ہر شر سے، یہ جو روڈوں پہ گاڑیاں بچ جاتی ہیں، ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں، ان گاڑیوں میں آپ نہیں ہو سکتے تھے، اللہ نے بچایا ہے تو شکر کر۔ حواس باختہ نہ ہو، جوانی کی حفاظت کر، در جوانی توبہ کر، دن شیوہ پیغمبری۔ العجلۃ من الشیطان، تیزی نہ کر، جلدی نہ کر، شیطان کا ساتھی بن جائے گا۔ اطمینان سکینت سے چل، نماز کے لیے آؤ تو بھاگ کے آنا منع ہے۔ وہ کون سا ضروری کام ہے جس کے لیے تجھے وقت پڑا ہوا ہے، جس کے لیے تیری گاڑی کنٹرول میں نہیں؟ علیکم السکینہ والوقار، نماز فرض ہے، تکبیر اولا کے ساتھ شریک ہو جانا جہاد سے افضل، رباط۔ لیکن اس نماز کے لیے بھی آنا ہے تو بھاگ دوڑ، افراتفری نہیں مچانی۔ تو اس سے کون سا کام زیادہ ضروری ہے جس کے لیے ہم 140 50 60 کی سپیڈ پہ جاتے؟ یہ موتیں نہیں، یہ خودکشیاں ہو رہی ہیں، یہ ظلم ہو رہے ہیں، زیادتیاں ہو رہی ہیں۔ تیری گاڑی کو نظر بد سے کالا جوتا نہیں بچائے گا، رسول کی سنت بچائے گی۔ بسم اللہ پڑھ کے گاڑی پہ بیٹھ، سبحان اللہ جی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الى ربنا لمنقلبون۔ یہ سفر کی دعا ہے؟ نہیں بھائی، یہ سواری پہ بیٹھنے کی دعا ہے۔ اب سفر شروع ہونے لگا ہے، بسم اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہم انا نسألک فی سفرنا ھذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللہم هون علینا سفرنا ھذا وطولنا بعدا اللہم انت الصاحب فی السفر والخلیفۃ فی الاہل اللہم انا نعوذ بک من وعثاء السفر وکآبۃ المنظر وسوء المنقلب فی المال والاہل۔ اللہ اس سفر میں میرا ایمان، دین، تقوی سلامت رہے، اللہ میرے گھر والے پیچھے حفاظت میں رہیں، سفر کے اندر میرا نقصان ہو، میرے گھر والے پریشان ہوں، اللہ ان تمام رنجوں پریشانیوں سے میں تیرا غلام تجھ سے پناہ مانگتا ہوں۔ تو بیٹھتے سار ہی فل سپیکر کھول کر کے جب گانے چلائے، گاڑی ٹکرا جائے، تو بچے نہ، گانا چل رہا ہو تو فرشتے جنت کا قلین لے کے نہیں آئیں گے؟ اللہ سے حسن خاتمہ کی اپیل کر، درخواست کر، توجہ فرما۔ میرے عزیز، میرے بھائی، اپنے بھائی عظیم اختر، اپنے بیٹے عظیم اختر کی بات کو دل میں جگہ دے۔ زندگی رسول کی سنتوں کے مطابق گزارنی۔ داڑھی والے پاسے آ جائیے تھوڑا جہا، مچھاں اپنی مرضی دیاں، داڑھی اپنی۔ نائی دی، نائی آندا ہاں بھائی، تسی آکھو نا بھائی۔ میرے حجام آتا ہے جب کٹنگ کے لیے تو مینوں پوچھے جی تھوڑا جہا وال لا نہ دئیے، میں تینوں کی آندے نے، مجھے کہہ رہا ہے، اور پھر پوچھتا ہے کہ ہم شیو کرتے ہیں، کمائی حلال ہے کہ حرام ہے؟ میں بالکل حرام۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ ایک بندہ آ کے مینوں پوچھ تکا دے دیو، تسی دے دیو مر جائے، بندہ گنہگار نہیں تکا دے، وہ تو پاگل ہے۔ ایک بندہ آ کے میرے تے آگے سٹ دیو، تسی سٹ دیو، تھانہ کچہری چھوڑ دے گا؟
ایک بندہ آ کے مینوں فیر مارو، وہ منڈا مار دے وے، تھانہ کچہری مان لے گا کہ وہ بندہ کہے کہ بھی اس نے خود کہا تھا؟ کہتا نہیں مانیں گے۔ تو میں نے کہا اللہ اور اس کے رسول کا، یعنی تھانے کچہری کا قانون ہے، اللہ اور اس کے رسول کا کوئی قانون نہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 2 سفیر آئے ایران سے، داڑیاں مونڈی ہوئی، فرمایا تمہارا بیڑا غرق، یہ الفاظ کے ترجمہ کر رہا ہوں، تمہارا بیڑا غرق، انہاکما ربکما، تم جسے رب مانتے ہو اس نے تمہیں منع کیا؟ کہنے لگے ہاں، ہمارا بادشاہ جسے ہم رب مانتے ہیں اس نے ہمیں منع کیا ہے۔ فرمایا جسے ہم رب مانتے ہیں اس نے ہمیں حکم دیا ہے، امرنا ربنا، ہمارے رب نے ہمیں حکم دیا ہے۔ یہ دیکھ کتنی خوبصورت لگ رہی ماشاءاللہ، مرد کی نشانی، مونچھیں کٹواؤ، داڑھی بڑھاؤ، کس الشوارب، مرد ہونے کی نشانی مونچھ نہیں داڑھی ہے۔ اتنے مونچھ نہیں تو کچھ نہیں نہ بھائی، مونچھ منڈوانی نہیں، منڈوانا پسند نہیں کیا گیا، کٹوانی ہے، منڈوانا پسند نہیں کیا گیا۔ سنت کے مطابق یہ ہے کہ ان کو کٹوانا ہے۔ سر کے بال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہا رسول اللہ عن القزعی، ایک پاسوں کٹ کے دوجے پاسے پف سٹنا حضور نے منع فرمایا۔ بیماریاں بھی ہیں اور انسان آوارہ مزاج بھی لگتا ہے، اور کٹنگ والے نے مختلف کٹنگوں کے نمونے بنا رکھے ہیں، یہ کرسچن کا نمونہ ہے، یہ یورپین ہے، یہ جناب علی ملائیشین ہے، اور یہ چائنی ہے، یہ کورین ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی طریقہ نہیں بتایا۔ بال سر کے برابر رکھ، زلفیں رکھنی ہے تو سنبھال کے رکھ، فیشن اور ٹرینڈ کی نظر ہو کر کے پونی نہ ڈال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کی مشابہت کرنے سے منع فرمایا ہے۔ بازا بال رکھ سنتے رسول کے مطابق۔ کنگھی کتنی دیر کے بعد کرنی ہے سنت کے مطابق؟ بھائی سن لیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کنگھی 1 دن چھوڑ کے 1 دن کیا کرو۔ صبح سے شام تک ہم کنگھیاں کرتے ہیں، بار بار شیشے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، پلاسٹک کے کنگھوں نے ہمارے سر کے خون چوس لیے ہیں اور ہم سر سے گنجے ہو گئے۔ یہ بار بار جو منہ پہ آپ صابن لگا رہے ہیں یہ بوڑھا کر رہا ہے، اس میں بڑے زہریلے کیمیکل پڑ رہے ہیں۔ 5 بار صحیح طریقے سے وضو کر، رب تیرے چہرے کو نور عطا کرے۔ سرما پہنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھوں میں، کپڑے لباس پہنا، شلوار قمیض پہنا، مہنگا لباس بھی پہنا ہے۔ یہ نہ سمجھ میں برانڈ کا پہنتا ہوں، کتنا مہنگا سوٹ پہن لیا تو نے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ایسا سوٹ بھی پہنا ہے کہ اس کو بیچ کے 30 گھوڑے خریدے گئے ہیں۔ ایک بار ایسا سوٹ بھی پہنا ہے بیچ کے 10 اونٹ خریدے گئے، 10 اونٹ۔ مہنگا ترین لباس پہنا، باہر تشریف لائے، ایک عورت بڑا مہنگا اون کات کے چادر بنا کے لائی ٹھٹھرتی راتوں میں، حضور نے اوڑی، غلام نے مانگی، آپ نے عطا فرما دی۔ اسی کاٹن والا سوٹ پا لیے، جب بھی نہیں پاؤں کتے وٹ نہ پہ جان، سلوٹیں تیرے اندر ہیں ان کو نکال، کپڑے کی سلوٹیں تو استری نکال دیتی ہے۔ عاجزی انکساری سے مل، حضور سے مانگی، حضور نے دے دی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سختی سے پیش ہے، کہنے لگے اللہ کے بندے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تجھے پتہ بھی ہے کہ اور چادر نہیں ہے، اگر آپ نے پہن لی تو تو نے مانگ لی، تجھے پتہ تو ہے حضور منع نہیں کرتے، آپ نے دے دینی ہے، آپ کو 4 دن لینے دیتا، تو نے مانگ لی۔ کہنے لگا عمر آپ کے خیال سے تو میں نہیں جانتا آپ مجھے کیوں منع کر رہے ہیں، میرے دل کی تمنا یہ تھی کہ حضور مجھے چادر دے دیں تو میں اس چادر کو کفن بناؤں۔ پھر یہ صحابی اسی چادر میں دفن ہوئے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم نے ایک 4 پائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا کے دی۔ یہ عورتیں جو کہتی ہیں فیشن اور یہ جناب ٹرینڈ چینج ہو گیا ہے، فرنیچر چینج کر لو۔ فرماتے ہیں جب مسجد نبوی شریف میں داؤد ابن قیس رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے وہ حجرہ ماپا ہے جو 8 فٹ چوڑا 10 فٹ لمبا، چھت سر کو لگتی تھی، نکر کے اندر تھوڑے سے جو پڑے ہوئے۔ ہمارے فیشن ٹھیک نہیں آ رہے، مولویوں کی ٹیشن بازیاں ٹھیک نہیں، عام بندے کی کیا بات کرنی جی، بڑی گڈی چاہے۔
بڑی گڈی چایا ہے, لاکھ روپیہ لینا ہے, 50,000 دیتا ہے, پیسوں کو پوچھ رہے ہو. لوگ کہتے ہیں اس کو بلاؤ, رسول کو سے نہ پوچھو کہ اس منبر پہ کس کو بلانا ہے. ساگوان کی وہ چارپائی وہی مسجد نبوی میں آئی, وہی چارپائی کونین کے امام کے گھر رہی, اسی پہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میت مبارک اٹھائی, اسی پہ صدیق اکبر کی میت اٹھی, اسی پہ عمر فاروق کی میت اٹھی. کائنات کے چپے چپے پہ نام میرے محمد کا, تجھے فکر ہے کوٹھیوں کی, تجھے گوانڈ میں کوئی نہیں جانتا. رسول کی سیرت پہ عمل کر. مولوی بھی مقابلہ لگا رہے ہیں برانڈوں میں, وہ جی فلاں برانڈ کا جوتا پہنتا ہے, فلاں برانڈ کی گھڑی پہنتا ہے. برانڈ رہ گئے دکھانے کے لیے, سنت کوچ کر گئی. بدل اسلام غریبا وسیعود غریبا کما بدا. جب اسلام کی ابتدا ہوئی اسلام اجنبی تھا, جب اس کی اختتام ہوگی تو اجنبی ہوگا. فتوبى للغرباء, جو اس اجنبی اسلام کو سینے سے لگائیں گے, میں محمد انہیں خوشخبریاں دیتا ہوں کہ وہ میرے ساتھی ہیں. افرطہم علی الحوض, میں حوض پہ ان کا انتظار کروں گا. السعداء من امتی, وہ میری امت کے خوش بخت آدمی. وابدأوا بمیامنکم فی تناولہ وترجلہ وتنعمہ وفی شان کلی. شلوار پہنتے غور کیا کرو, کھبا پہنچا پہلے ڈالتے ہیں, سجا پہلے ڈالنا اوکھا ہے. آپ کو یاد آئے گی بات تو تھوڑا سا ہاسا بھی آئے گا. کھبا پیر پہلوں چک کے پا لیے سوکھا ہے, سجا پائیے بندہ تھوڑا جا ڈول جاندہ ہے. سنت یہ وابدأوا بمیامنکم, باں پاؤنی ہے پہلوں سجی, شلوار پہننی تو سجا پاؤں پہلے پھر کھبا. لباس پہننے سے پہلے اسے جھاڑنا ہے سنت کے مطابق. رسول نے فرمایا اسے جھاڑو. اگر تو نے استری کیا ہے, تجھے کنفرم یقین ہے کہ صاف ہے, پھر بھی جھاڑ. اللہ سنت پہ عمل کی برکت سے اگر کوئی بیماری ہوئی تو اسے پاک کر دے گا. اس کپڑے کو نظر نہیں لگے گی. استری کا کرنٹ جو ہے اس میں سٹاک ہوا, اس کو 3 بار جھاڑے گا تو آنا وٹ پہ جان گے, اوے وٹ دل چوں کڈ. یہ سنت ہے, 3 بار جھاڑ سوٹ کو, کپڑے کو پہننے سے پہلے. اب سائنس تحقیق کر رہی, ڈاکٹر فرد ہاشمی کا ایک پورا لیکچر ہے اس بات پہ, سائنس کا وہ پورا چیپٹر انہوں نے اپنی گفتگو میں کلوز کیا ہے کہ رسول کی سنت پہ انہوں نے تحقیق کی ہے کہ جب کپڑے جھاڑے جاتے ہیں سچ مچ کچھ چیزیں پڑے رہنے سے ان میں داخل ہو جاتی ہیں جو جھاڑنے سے وہ جھڑ جاتی. سوٹ جھاڑ کے پہن, سنت کے مطابق پہن. تیرے ذہن میں یہ نہ ہو فلاں برانڈ کا ہے, تیرے ذہن میں یہ ہو رسول کی سنت کے مطابق میں نے پہننا. بازو ننگے نے تھلیوں جناب علی گوڈیاں تو اتے پینٹ پائی ہوئی ہے تے آ کے پیچھے امام دے چوڑا ہو کے نماز نہیں دیندے نے. بعد پوچھئے کپڑے کیوں نہیں بہے ہوں دی نہیں. یہ ہمارے حدیثوں کا حال ہے. پورے کا پورا پاکستان ننگے سر نماز پڑھ رہا ہے, یہ کہاں سے آیا بھائی؟ ہوں دی نہیں. رسول اللہ نے پڑھی تھی بھی ایک پڑھی تھی, تو بھی ایک پڑھ لے. امتی رسول کا مرضی اپنی. میرے دوستوں, میرے بزرگوں, یہ باتیں روز روز اس طرح کھل کے نہیں ہوتی. میں اپنے ذیشان بھائی کو بتا رہا تھا کہ ہم نے الحمدللہ جو مرکز بنایا جمعہ سے پہلے 950 عورت اللہ کے فضل سے, اتنا بڑا انتظام, اور 3 گنا زیادہ مرد جمعے سے پہلے. تو جہاں خود اتنا بڑا انتظام کرنا ہو, پھر تمام نمازیوں کے لیے الحمدللہ اللہ توفیق دیے رکھے, کھانا اللہ کے فضل سے 4.5-5 لاکھ کا کھانا ہر جمعے. جس بندے نے خود اتنا انتظام کرنا ہو وہ جمعے سے جمعے کے لیے ٹائم نکالے تو اس کی بات کو دل اور دھیان سے سنو کہ وہ دنیا کے کسی مقصد کے لیے نہیں آیا, وہ اللہ کے رسول کی تعلیم کی بات کرنے آیا. میرے بھائی غور کر, میں بات کو مکمل کروں, کلوز کروں. آپ کی محبت اور آپ کی توجہ
اور یہ کھری باتیں سننے کا جو داعیہ ہے مجھے یہ کہنے پہ ابھار رہا ہے کہ میں آپ کو دعا دوں اللہ ان فقیروں کو قیامت کے دن حشر کی سختیوں سے بچا کے حضور کے ہاتھوں، کونین کے امام کے ہاتھوں حوض کوثر کے جام نصیب فرمانا۔ بچے کے بال سنت کے مطابق، اللہ بیٹا دے وے بیٹی دے وے الحمدللہ، خیر والا ہوے تے لڑکی دی شکل چ ڈاکٹر فرت ہاشمی مان نہیں، سبحان اللہ، تو منہ ونگا کی دی پھردا ہے، فہو قزیم کے اللہ تی دے چھڈی ہے۔ تجھے پتہ ہے کہ انسان ہو جانا ہی کتنے بڑے کمال کی بات ہے۔ اور بیٹی سے نفرت کرنے لگے تو غور کر لیا کر تو کس کے پیٹ میں رہا اور کہاں سے آیا بھائی، تیری ماں کون، تیری جنت کہاں ہے؟ اللہ کے فضل سے اللہ نے بیٹی دی، الحمدللہ میں نے جلسہ کیا، جلسہ، بکرے ذبح کیے، سارے نمازیوں کو کھانا کھلایا، کٹا ذبح کیا، بیٹا ہوا اللہ نے لے لیا، اللہ نے صبر کی توفیق دی، پھر اللہ نے بیٹی دی تو ایک بندہ مینوں آندا چل لو، میں کہا یہ گل کہنوں گئی، یہ چل لو کی ہویا بھائی؟ یعنی مبارکباد دے رہا ہے یا بلیک میل کر رہا ہے؟ ہم نے تو راتوں میں مانگ مانگ کے رب سے لیے اور تو کہتا ہے چل لو، سساں دے منہ بنے نے۔ رب سے سالے مانگ، بیٹی بھی ہو دیندار ہو، ہزاروں مردوں پہ بھاری، ہزاروں مردوں پہ بھاری۔ سنت کے مطابق 7ویں دن عقیقہ کر، اس کا سر منڈا، اور سر منڈا کے سنت ہے اس پہ زعفران لگا، کانوں میں اذان کہہ، بحث نہ کر، ہے نہیں تواتر ہے، ثابت ہے، عمل ہے، اذان کہہ، دائیں کان میں اللہ کا نام اس کے کان میں بلند کر، سر پہ مونڈ کے زعفران لگا، سنت ہے، بال اتار اور صدقہ کر، چاندی دے، پیسے دے دے، سنتیں کروا، ختنے کروا۔ اچھا خاصا نوجوان ہے، میرے قریبی دوستوں میں شامل ہے، اللہ نے بیٹا دیا، میں کہا سنتاں کرا دیا، امیاں دی ٹھہر کے کراواں، میں کہا دین امی دا کہ اللہ دے رسول دا ہے؟ اے تاں حال آئے تھے، کیڑی کیڑی گل روئیے، کیڑے کیڑے پاسے دھیان پوائیے بھائی۔ کٹنگ بیٹوں کی سنت رسول کے مطابق، اور اگر کوئی سکول جمعے سے رکاوٹ بن رہا ہے، تیرا بچہ سکول جاتا ہے تو جمعہ رہ رہا ہے، جمعے سے چھٹی کروا۔ پرائیویٹ سکول ہیں، انہیں کہے بھائی میرا بیٹا جمعے کو نہیں آئے گا، مجھے سکول سے چھٹی گوارا ہے، جمعے سے چھٹی گوارا۔ 7 دن کے بعد یہ دن آتا ہے جو پورے پچھلے ہفتے کے گناہ معاف کرتا ہے۔ رب کے فرشتے گناہ مٹا رہے ہیں اور میرا بچہ سڑکاں چ دھکے کھا رہا ہوئے، جنہوں میٹرک کر دیا بھی نہیں پتا میں میٹرک کیوں کر رہے ہیں، ایف اے کر رہے ہیں، کی کر رہے ہیں، ایف اے کیوں پتہ نہیں، بی ایس سی کر رہا ہے کیوں، فرسٹ ڈویژن لی کس لیے لی کوئی معلوم نہیں، ایم اے ایم ایس سی کر رہا ہے کیوں کر رہا ہے کوئی معلوم نہیں۔ جمعہ نہ جائے تیرے بچے کا، 7 سال کے ہو جائیں، میری مائیں بہنیں بھی سن رہی ہیں، عورتوں کا انتظام ہے نا، میری ماں بہنوں 7 سال کے بچے ہو جائیں، دن یاد ہونا چاہیے، تو پھر انہیں نماز کے لیے تم نے اٹھانا ہے۔ بیٹیوں کو کشادہ کپڑے، ایک کسے سوٹ پوا کے منڈیاں دا کرے تریا پھرنا نوجوان پہنا، یہ سخت ناپسندیدہ اور غیر سنجیدہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نفرت فرمائی۔ کھلا لباس، کشادہ لباس مسجد میں، آپ نے فرمایا تمہیں کیا ہے کہ تم ایک خوبصورت لباس جمعہ کے لیے نہیں سلوا سکتے، سنت ہے، سپیشلی کھلا لباس، تم نماز کے لیے کوئی اچھا لباس نہیں رکھ سکتے کہ بندہ آئے اطیب من طیب بیتی، سنت کے مطابق جمعہ پڑھنا ہے، جمعے میں بر وقت آنا ہے۔ حضور نے فرمایا جو بندہ جمعے کے دن غسل کرے، گھر والوں کو غسل کروائے، سب سے تفصیلی غسل، بچے بالغ ہیں، بیٹیاں جوان ہیں، ماں ان کو سکھائے، اگر 40 دن گزر گئے بغلوں کے بال صاف نہیں کیے، بیٹا مسلمان کا مرا تو غیر فطرت پہ مرا، تربیت کر، سنت سکھا اس کو۔ بغلوں کے بال زیر ناف بال، دین ہے، حق میں کوئی حیا نہیں، ان اللہ لا یستحیی من الحق۔ تفصیلی غسل کر، صفائی کر، نہا کے غسل کر کے، دعا پڑھ کے،
خوشبو لگا کے بر وقت تو آ جا جمعہ شروع ہونے سے پہلے. وَمَشَا وَلَمْ يَرْكَبْ وَدَنَا مِنَ الْإِمَامِ, پیدل چل کے آئے, سوار ہو کے نہ آئے, امام کے قریب ہو کے بیٹھے. وَلَمْ يَلْغ, لغو حرکت نہ کرے, خطبہ بڑے توجہ سے سنے. كَانَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ عَمَلُ سَنَةٍ أَجْرُ صِيَامِهَا وَقِيَامِهَا. سبحان اللہ, اس نے ایک قدم جو اٹھایا ہے, اللہ نے اس ایک قدم کے بدلے اسے ایک سال کے روزوں کا ثواب دیا ہے, ایک سال کے نفلوں کا ثواب دیا ہے. عَمَلُ سَنَةٍ أَجْرُ صِيَامِهَا وَقِيَامِهَا. جمعے کے بعد یہ کنسیپٹ بھی کلیئر کر لیں, بات مکمل کروں. باتیں تو ابھی آغاز ہوا ہے. سنت کے مطابق زندگی گزارنے کے بارے بڑے گوشے ہیں جن پہ بات ہونی چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جمعے کے بعد رکعتیں پڑھنا چاہے تو اسے چاہیے کہ وہ 4 رکعتیں پڑھے. جی ضروری ہیں, ضروری تو 2 بھی نہیں ہیں. نمازیں تو 5 فرض ہیں, جمعے کے 2 فرض ہیں. جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ وہ جمعے کے بعد, جمعے کی نماز کے بعد نفل پڑھے, رکعتیں پڑھے, فَلْيُصَلِّ کتنی؟ 4 4 رکعتیں پڑھے. 2 کر کے کتنی؟ 2 کر کے کتنی؟ یہ جو زندگی ہوگی اکیلی 2 پڑھ رہے ہیں, تھوڑی سی تحقیق کر لیں گے, ملتی بھی ہیں کہیں, اپنی مرضی چل رہی ہے. جہاں آپ کو یہ 2 ملیں گی نا, وہاں ساتھ یہ بھی ملے گا کہ گھر جا کے آپ نے 4 پڑھی ہیں. مسلم شریف میں پورا طریقہ اگر آپ نکالیں تو کس طرح نکلتا ہے؟ 2 کر کے مسجد میں 4, 2 مسجد میں, گھر جا کے 4, 4 مسجد میں, گھر جا کے 2. روٹین نکالیں تو 6 تو بنتی ہیں, اکیلی 2 نہیں ملتی. زیادہ عمل نکالیں جمعہ کے بعد کا تو 6 تو مل جائیں گی, 4 تو مل جائیں گی. لیکن تواتر کے ساتھ جو ہم 2 پڑھ رہے ہیں, یہ 2 تو جمعے کے بعد, اور خاص طور پہ جمعے کے دن عصر کے بعد کا وقت مسجد میں نماز پڑھ کے بیٹھ, اللہ سے دکھ شیئر کر. یہ وقت ہے قبولیت کا. سبحان اللہ. کثرت سے درود پڑھا کر. اس وقت استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا ہو الحی القیوم, یہ تسبیح کثرت سے استغفار. جمعہ کے دن سورۃ الکہف پڑھا کر. آج مغرب کی اذان تک آپ سورۃ الکہف پڑھ سکتے ہیں. کل جب مغرب کی اذان ہوئی تھی وہ جمعے کی تھی, آج مغرب کی اذان جو ہوگی وہ ہفتے کی ہوگی. کل مغرب سے لے کے آج مغرب تک 24 گھنٹے ہیں. فرمایا جو بندہ سورۃ الکہف کی تلاوت کر لیتا ہے, اس کے قدموں سے لے کے آسمان, شرق و غرب, اللہ سارا نور سے بھر دیتا ہے. اور جنت میں جانے کے لیے اتنا نور کافی ہے جتنا انگوٹھے کا ناخن ہے. تو ایک سنت پہ عمل کرے, رب ساری کائنات کو نور سے بھر دے. سورۃ الکہف پڑھ کے آئے ہیں تو الحمدللہ وفقکم اللہ لما یحبہ ویرضا. اگر نہیں پڑھ کے آئے تو شام سے پہلے پہلے اس کی تلاوت فرما لیں انشاءاللہ. اللہ کریم سے دعا ہے, میں نے جو کچھ کہا اور جو اپنے بھائیوں کے سامنے رکھ پایا, اللہ اس پہ مجھے, میرے اہل و عیال, آپ سب دوست و احباب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. جو کمی ہوئی, کوتاہی ہوئی, یقیناً ہوتیاں ہیں انسانوں سے, اللہ انہیں معاف فرمائے. اللہ ہم سب کا یہاں سننا قبول فرمائے. اور جن دوستوں کی وجہ سے ہم جمع ہیں, اللہ یہ ساری خیر ان کو نصیب فرمائے. اور اس طرح کے جو اجتماعات ہیں, خاص طور پہ جو کانفرنس ہوگی کل, اس میں ہر آنے والے خطیب کی دین کی بات بڑے توجہ سے سنیں. بڑے بڑے جہابز آ رہے ہیں, علامہ شاملئی ظہیر صاحب آ رہے ہیں, نوجوان ہیں, عاطف صاحب وہ آ رہے ہیں, عبد الرحمن مکی صاحب ماشاء اللہ, بڑے بڑے عظیم الشان لوگوں کی آپ زیارت کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کو دین کہنے, سننے, اپنانے کی توفیق دے, حق پہ عمل کی توفیق دے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم.